بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دوا ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہے ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کی ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یاجوج ماجوج جیسی وحشتناک قومیں گزری اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کر اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا جس کو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا، جیسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلے کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کے پناہ مانگتے تھے، تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لانگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کف یعنی کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر شخص انسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور آسمان 1/3 بارش، دوسرے 2/3 پیداوار اور بارش روک جائے گی، اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کے تمام کتابوں میں متفق علیہ ایک حدیث موجود ہے، جو کہ نواس بن کر سمان قلابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، تو زمین پر ٹھہرنے کی اس مدت کیا ہوگی؟
آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا انداز کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا بس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ اگر اس کے پیچھے پیچھے ان کا انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے ہی کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوئیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے تن کامل ضرور اور دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ پھر وہ ایک بھرپور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ بھرتا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اس حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گرے گی۔ اس کی سانس کی بھاپ جس کافر کو پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ سے محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اس باب لد کے پاس پالیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ دجال کی ظہور کی فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابعداری میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے۔ دجال نامرد ہوگا لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستری کرے گی کہ اس کے بچے کو پیدا کرے، لیکن ایسا نہ ہوگا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہے، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا اور وہ ہر ملک میں دائر ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی حفاظت اور نگہبانی پر مامور تھے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کی مزے دلوائے گا جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگے کہ جھوٹ کی نہ شراب نوشی نہ زنا کاری میں ملوث ہے، تو سوچئے کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔
چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لے اور روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔